اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک اللہم لعن قتلۃ فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مقدس قم ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاطمیہ شناسی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ تہہ دل سے ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ایام رواں دواں ہیں، ایام عزائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان المناک اور دردناک ایام میں آپ سب کی خدمت میں اپنی ٹیم کی جانب سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً جس جوار سے ہم یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا اور وارث غم وارث عزا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ان ایام میں جس طرح سے آپ عزاداری اور سوگواری پیش کر رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے المناک موقع پر، جو خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز ہے وہ بارگاہ اہدیت میں شرف قبولیت قرار پائے اور خدا ہم سب کو عزادار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں محشور کرے۔ ناظرین، فاطمیہ شناسی میں اب تک جو باتیں بیان کی گئیں، پہلے حصے میں ہم نے ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس کے بعد ایام عزائے فاطمیہ منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا روش ہونی چاہیے، کیسے منائیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ آج کے اس حصے میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ایام عزائے فاطمیہ کی ترویج اور تبلیغ کے کیا راستے ہونے چاہیے، کیسے امت مسلمہ بالخصوص اور بالعموم عالم انسانیت تک یہ درد بھرا پیغام کیسے پہنچایا جائے کہ جس درد کے پیکر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بی بی کے فضائل ہیں، بی بی کے مناقب ہیں، جنہیں اجاگر کرنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اور بی بی کے وہی مناقب اور فضائل جب ہم درک کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو یہ ایام منانے کا لطف کچھ اور ہو جائے گا، اور شاید ہم حقیقی عزادار بی بی کے اور شہزادی کونین کے قرار پائیں گے، جو حقیقی عزادار حضرت زہرا، حقیقی عزادار امام حسین ہونے کا جو ایک تقاضا ہے، ہم ان کو اسی وقت پورا کر سکیں گے کہ جب ان ایام کی مکمل طور سے ہمارے اندر معرفت پیدا ہوگی۔ آج کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیں گے، آپ کو روبرو کرائیں گے اپنے محترم اور مکرم مہمان سے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، ہمارے ناظرین کے لیے مسلسل موجود ہیں، آپ کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے، ہدایت ٹی وی کے خدمت گزاروں کی طرف سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کی اگر بحثیں آپ کے ذہنوں میں ہوں تو ہمیں آج ہی گفتگو کا آغاز کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ ایام عزا کیسے منایا جائے، اس سلسلے میں ہمارے محترم مہمان نے خوبصورت پیغام دیا تھا، اور ہم اور آپ سب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں اسے ڈھالیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اب تک وہ طریقہ اپنایا ہوگا۔ ہمارے اندر جو صلاحیت نہا ہے، پروردگار نے جو جوہر رکھا ہے، ہم اسے نکھاریں اور وقف کریں ان خصوصی طور پہ ان ایام میں صدیقہ طاہرہ کے لیے، شہزادی کونین کے لیے۔ اچھا بولنا جانتے ہیں تو وقت نکال کر بی بی کے کیریکٹرسٹک کے اوپر گفتگو کریں۔ اچھا لکھنا جانتے ہیں تو آرٹیکل، کالم، مضامین بی بی کی شان میں لکھیں۔ تجارت کرنے میں اگر مہارت رکھتے ہیں تو وہ طریقہ اپنائیں جس سے بی بی کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ انشاءاللہ آج کے عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لے چلتے ہیں آپ کو اپنے محترم مہمان کی خدمت میں
بغور آپ آج کی گفتگو کو سنیں، انشاءاللہ ضرور آپ کسب فیض کریں گے۔ قبلہ اب تک ایام عزائے فاطمیہ کے اوپر آپ نے اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، کیسے منایا جائے وہ ایک جو منفرد طریقہ آپ نے بتایا، اس زاویے سے ہم نے خود آج تک نہیں سنا تھا اور نہ سوچا تھا کہ اس طریقے سے بھی بیوی کے پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے کیریکٹر کو پہنچایا جا سکتا ہے لوگوں تک۔ لیکن امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین نے اس سے استفادہ کیا ہوگا بھرپور۔ قبلہ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ روشن کر دیں کہ ایام عزائے فاطمیہ کی ترویج اور تبلیغ کا کیا راستہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، ان تک ان ایام کی باتوں کو پہنچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ ہمارے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارا سب سے اہم کام ہے صدیقہ طاہرہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینا، بے شک، خدا کی طرف بلانا۔ اور خدا کی طرف بلانے کے لیے جو سلیقہ اور معیار بتایا گیا ہے وہ ہے حکمت۔ سبحان اللہ۔ حکمت کے ذریعے سے بلانا ہے سب سے پہلے مرحلے میں۔ ایام عزائے فاطمیہ کی تبلیغ، ترویج، عمومیت، یہ ساری چیزیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، سبحان اللہ۔ خدا کے راستے کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ایام عزائے فاطمیہ میں تبلیغ کے حوالے سے ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے۔ بے شک۔ کوئی یہ سمجھے کہ ممبر پر جو آ رہا ہے اسی کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، جی، یا جو مرثیہ پڑھتا ہے یا جو نوحہ پڑھتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تبلیغ کا ایک حصہ ہیں، واہ، پوری تبلیغ نہیں ہے۔ جس کو جس انداز سے دوسرے کو خدا تک بلانا آتا ہے کیا بات ہے، وہ سبحان اللہ۔ ایام عزائے فاطمیہ میں خدا کی طرف بلانے کا راستہ اختیار کرے اور لوگوں کو صدیقہ طاہرہ کی شخصیت سے نزدیک کرے۔ سبحان اللہ۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت سے آشنا کریں، سبحان اللہ۔ کون سی ذات تھی۔ ہم ابھی صدیقہ طاہرہ کی معرفت کی ابجد خوانی میں بھی نہیں ہیں، جی ہاں، یعنی وہ جو نہیں جان سکتے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی ذات کا وہ حصہ جو ہمارے وجود سے پرے ہے، اس پر تو ہم سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، لیکن جتنی ہم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی بات ہے۔ جی، اس میں بھی یعنی جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک بھی ابھی ہم ابجد خوانی میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، الفابیٹ سے آگے نہیں بڑھے، ABCD زیادہ نہیں آگے بڑھے۔ ہم سمجھتے اپنے آپ کو کچھ بھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں کیا یہ دیکھنا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی آزاداری کے ایام میں ہمیں فاطمیہ کی تبلیغ کرنی ہے، ترویج کرنی ہے، تو کائنات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بعنوان نمونۂ عمل پہچانوانے کی ضرورت ہے، بے شک، بعنوان قدوہ، بعنوان آئیڈیل خاتون کے عنوان سے پہچانوانا ضروری ہے۔ ہماری معرفت بہت آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اس میں تو کچھ مشکل نہیں ہے، جی، صدیقہ طاہرہ عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، ہیں، بے شک ہے، لیکن اور بہت ہم آگے بڑھے، بہت آگے بڑھے ہم تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب فاطمہ ایک اچھی ماں تھی، جناب فاطمہ زہرا ایک اچھی زوجہ تھیں، جناب سیدہ مرضیہ ایک اچھی بیٹی تھیں، جی، جناب سیدہ مرضیہ ایک اچھی ماں تھی۔ ہم اس میں صدیقہ طاہرہ کو پیش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑی بات کہتی ہیں۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی معرفت کی ابجد خوانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ کہنا کہ صدیقہ طاہرہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل تھی یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے۔ بے شک، صدیقہ طاہرہ کو عورتوں میں محدود کرنے کی بات نہیں ہے، جبکہ عورتوں کے لیے کلی نمونہ عمل ہے، جی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، واہ 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 واہ، مردوں کے لیے اسوہ نہیں ہے، اور ہمہ شمہ مردوں کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کو اگر پہچاننا ہے، درک کرنا ہے کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی جذباتی بیان یا گفتگو نہیں ہے کہ اس کی رو میں بہک کے ہم کہہ رہے ہیں شیعوں کے عنوان سے، نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو معصومین نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق امام وہ ہے کہ ساری خلقت ما سوی اللہ جس کی تابع ہوتی ہے، بے شک، یہ بے شک، قاعدہ کلیہ ہے، اسی کسی کو کوئی انکار نہیں۔ جی، خوب، جب یہ بات ثابت ہوگا کہ ساری خلقت تابع ہے، یعنی ساری خلقت کو ما سوی اللہ جس زمانے میں امام ہے، ساری خلقت کو اس کے اعمال و کردار کو اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے، واہ، ساری خلقت انہی کی پیروی کرنی ہے، انہیں پر بے شک، جو وہ کرے، بے شک، جو وہ کرے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروجہ الشریف کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جو تمام انبیاء و اصفیاء و اولیاء و ائمہ کا اتنے وجود ہے، یعنی تمام وجود کائنات کے جو ہے ان کو جب اللہ نے نچوڑ کے کوئی ذات بنائی ہے عطر کی صورت میں تو اسے سرکار حضرت سبحان حجت اللہ، کہتے ہیں، سبحان اللہ، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اجل الشریف۔ اللہ تعالیٰ فرجہ، یعنی اس دور میں ہمارے لیے ما سوی اللہ ہر ایک کے لیے امام زمان کا کردار اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، قدوہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ خوب، یہ بات جب ثابت ہو گئی تو اب امام زمانہ کیا فرما رہے ہیں؟ فِبْنَتِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بات حیران ہے، واہ واہ، عقل کام نہیں کرے گی آپ کی ہماری۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اجل شریف اللہ فرما رہے تعالیٰ ہیں فرجہ شریف، کہ نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ کہنا کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اب یہ کہنا کہ ایک اچھی ماں ہیں، اب ایک اچھی بیٹی تھی، ایک اچھی زوجہ تھی، ایک اچھی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یعنی وہ پہلو جو نسوانیت سے مخصوص ہیں وہیں تک محدود نہیں رہنا ہے، اس سے آگے اٹھ کر مولا کہتے ہیں پوری ذات ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام زمانہ کے لیے واہ جس کی واہ پوری واہ ذات واہ، نمونہ عمل ہے، وہ اس سبحان کو کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل، یہ کوئی بہت آگے بڑھا، بہت آگے بڑھا تو کہہ دیا کہ عورتوں کی پیغمبر، عورتوں کی پیغمبر نہیں تھی۔ واہ واہ واہ، عہدہ بانٹنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیغمبر بنا دیں تو جو ہے وہ پیغمبر ہو جائے، نہیں، اللہ نے جس کو عہدہ دیا ہے اس کو اس عہدے پر رہنا، بس رہنے دیا جائے۔ بے شک، اللہ نے جس کو عہدہ نہیں دیا ہے اس کو ہم اپنی طرف سے عہدہ جو ہے وہ بانٹنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں واہ، سبحان اللہ، کہ ہم کہتے پیغمبر تھیں نا۔ پیغمبر اور امام ہونا جہاں کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو پیغمبر اور امام ہے وہ اس ذات کے نقش قدم کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے جو کسی عہدے پر نہیں فائدے بظاہر، بے شک، جو کسی منصب، جناب سیدہ الہی منصب پر نہیں فائز ہے، یعنی نبی نہیں ہے، یعنی امام نہیں ہے، ولیت اللہ ہے، وہ جو سب سے بڑا باطنی مرتبہ بے شک، ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی امام نہیں ہے۔ یہ نبی امام نہیں ہے تو ہمیں نبی امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، واہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو امام ہے اس کے لیے نمونہ عمل ہے، سبحان اللہ، یہ کون سا درجہ ہے؟ واہ، یعنی فاطمیہ میں ہمیں صدیقہ طاہرہ کو اس طریقے سے پہچانوانا ہے، اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ بی بی دو عالم وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود میں پیغمبر اکرم کی پوری ذات کو اس طریقے سے اتار لیا کہ اب امام زمانہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کا عمل میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ سبحان اللہ،
کہ آپ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے تو بہت سارے باریک نکتے. بے شک. ائمہ معصومین کے لیے سب سے بڑا فخر و افتخار کا موقع یہ ہے کہ وہ صدیقہ طاہرہ کو اپنی جدہ ماجدہ کہتے ہیں. بے شک. جناب خدیجہ کو اپنی جدہ ماجدہ کہتے ہیں. یہ فخر ہے ائمہ جی معصومین کے لیے جی. شروع سے لے کر آخر تک. آپ زیارتوں میں دیکھ لیجیے واہ جتنی واہ. زیارتیں آپ کو ملیں گی اس میں السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم جبنا خدیجۃ الکبریٰ. کیا بات فخر ہے. ہے واہ. ائمہ معصومین کے لیے. جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ جو معرکۃ العراء شام کے دربار میں، اس میں بھی کہا انا ابن فاطمہ الزہرا انا سبحان ابن اللہ. خدیجۃ الکبریٰ. بے شک. تو یہ ایک سلسلہ ائمہ معصومین کے لیے جو رتبے کی بات ہے، فخر کی بات ہے. امیر المومنین نے فخر کیا ہے کہ میرے لیے فخر یہ ہے کہ فاطمہ میری زوجہ ہے. بے شک. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں. یہاں پر اگر مناسب ہوتا تو یہی ہماری نگاہ کے مطابق مناسب تھا کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ اجل فرض اللہ شریف یہ تعالیٰ فرماتے کہ فی جدتی فاطمہ لی اسوۃ حسنہ. جبکہ یہ نہیں کہا نہیں کہا یہ فی ابنت رسول فی اللہ. ابنت رسول اللہ. واہ واہ واہ. دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ سبحان اللہ. زاہد جو اتنا فخر و مباحات کرتا ہو بعنوان جدہ، وہ جدہ کہہ کے نہیں اس حدیث میں خطاب کر رہا ہے. فی جدتی فاطمہ نا فی ابنت رسول اللہ. سبحان اللہ. یعنی نسبت رسول خدا کی طرف ہے فاطمہ. بے شک. یعنی جس طریقے سے رسول خدا کا کردار مرد اور عورت دونوں کے لیے نمونہ عمل واہ ہے، واہ واہ. واہ واہ. اسی طریقے سے مردوں کے لیے صدیقہ طاہرہ کا کردار وہ عمومی کردار جو رسول اللہ مرد جس کا. سے واہ. استفادہ کر سکتا ہے نمونہ عمل ہے. پس یقیناً جو مخصوص نمونہ عمل ہے عورتوں کے لیے کہ جو چاہتے ہوئے مرد جسے رول پلے نہیں کر سکتا ہے، جس کو نہیں دکھا سکتا ہے، جی. اس میں صدیقہ طاہرہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن جو عمومی کردار ہے سبحان اللہ. اس میں یہ اغماس کر لینا یا یہ کہہ دینا کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل تھیں، عورتوں کے لیے پیغمبر تھیں، یہ سیدہ مرضیہ کی معرفت کی کمی ہے. بے شک. ہمیں جو پہچانوانا ہے ایام عزائے فاطمیہ میں صدیقہ طاہرہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ صدیقہ طاہرہ کو اس عنوان سے کہ اس درجے پر فائز تھی. عجب مرحلہ ہے یہاں کہ سید مرتضیٰ جیسی شخصیت اپنی کتابوں میں تحریر فرماتی ہے کانا یشاوران ہاں فی امر الخلافت. اللہ اکبر. امیر المومنین اور زبیر خلافت کے مسائل میں صدیقہ طاہرہ سے مشورہ لیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ ملائیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے زبیر کو آپ جنگ جمل کے بعد والے زبیر کو نہیں دیکھیے آپ، اس سے پہلے. جی. زبیر کا جو درخشاں ماضی ہے اس کو دیکھیے. زبیر کا ماضی یہ بحث ہمارے زبیر کے چھڑنے کے نہیں ہے، مرنا کی برت ہے. زبیر ورنہ آغاز اسلام میں جو کردار رہا ہے زبیر کا. زبیر اس ذات کا نام ہے کہ جو شروع سے حضرت علی کے جناب سیدہ کے خاص معتمدین میں ہیں. زبیر وصیت میں شامل ہے جناب سیدہ کے زبیر. وہ جو تحسن ہوا ہے جناب سیدہ کے گھر میں، جو دھرنا ڈال کے لوگ سیدہ مرضیہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اس میں زبیر بیٹھے ہیں. جب گھر پر حملہ ہوا ہے اور حضرت علی کو نکالا گیا تو پہلے زبیر سامنے آئے ہیں. زبیر کی تلوار جنگ کرتے کرتے ٹوٹی ہے، اس کے بعد پکڑے گئے. تب لوگوں کو ہمت ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام کے قریب ہے. زبیر ایسے ہیں. تو کانا یشاوران ہاں، یہ دونوں امیر المومنین اور زبیر مسئلہ خلافت میں آن کر جناب سیدہ سے مشورہ لیتے تھے. کرتے تھے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مزید جو نکات ہیں اس پہلو کے ہم چاہیں گے آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ ناظرین، ذات صدیقہ طاہرہ شہزادیہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس طرح سے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بالعموم وہ نمونہ عمل ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اور آپ کسی کو اپنی عام دنیا میں معاشرے میں جس طرح القاب اور خطابات سے نواز دیا کرتے ہیں، جو اس کا اہل ہو نہ ہو وہ الگ کی بات ہے، اس طرح سے ہم معصومین کے لیے یہ جرأت اور جسارت نہیں کر سکتے ہیں۔ پروردگار بہتر جانتا ہے کسے کیا عہدہ دیا ہے۔ ولیت اللہ ہیں، معصومہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں، یہ ان کے لیے درجہ کافی ہے۔ وہ درجہ جو خود امام وقت دے رہے ہیں معصوم ہونے کے عنوان سے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو رول ماڈل ہر انسان کو شہزادی کو بنانا چاہیے۔ کس طرح سے اس کی ترویج کی جائے ان ایام میں، اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، دیکھتے رہیے فاطمیہ شناسی۔ سب کا استقبال کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے۔ پروگرام فاطمیہ شناسی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایام عزائے فاطمیہ کے خاص المناک موقع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ۔ خوبصورت بیان ہے عزائے فاطمیہ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، خاص طور سے ہر سال عزائے فاطمیہ، ایام عزائے فاطمیہ آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان ایام میں ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، کیا وظائف اور ہماری ذمہ داریاں، ہماری مسئولیت کس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم ان بیش بہا اور گراں قدر ایام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں بلکہ اس کا بھرپور استفادہ کریں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر سے موقع بخشا ہے، سعادت عطا کی ہے کہ ان ایام میں ہم اور آپ وارد ہو چکے ہیں۔ یہ ایام تیزی سے رواں دواں ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے وہ اہمیت جو ان ایام کی آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ آپ دوسرے اپنے دوست احباب تک لے جا کے نشر کریں۔ ترویج کس طرح سے کرنی ہے، ہم اس مسئلے پر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ابتدائی گفتگو میں ہمارے محترم مہمان نے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سیدہ کونین رول ماڈل ہیں عالم انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے۔ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں اور آج کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے اور نوجوان کہیں نہ کہیں ہر انسان ایک رول ماڈل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیل، رول ماڈل اور نمونہ عمل مانتا ہے۔ جب وہ گھر کی چہار دیواری سے باہر نکل کر اسکول میں جا کر زانوِ ادب اساتذہ کے سامنے طے کرتا ہے، اساتذہ اچھے ہوتے ہیں، ان سے اثر لیتا ہے، تو اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا لیتا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتا ہے، اس کی فکر میں رشد پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے محققین کو نمونہ عمل بناتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تک، جو ہمارے دنیا میں، ہماری کائنات میں، تاریخ بشریت میں اصل ہیروز ہیں۔ لیکن افسوس کا مرحلہ یہ ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا کے نہ جانے کن لوگوں کو، لہو و لعاب میں ڈوبنے والے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر عام انسان کو کوئی اپنا رہنما، نمونہ عمل بنا لے گا تو پھر وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ لیکن وہ ذوات مقدسہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں نبی اکرم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ان ایام میں سب سے بڑی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بی بی کی معرفت حاصل کر کے، بی بی کی سیرت سے اخذ کیے ہوئے وہ تمام پہلو، خاص طور سے وہ جو نبی اکرم کی وفات کے بعد جس طرح آپ نے شجاعت، استقامت، بہادری، حکمت عملی کو اپنایا ہے، وہ ہم سب اختیار کریں، جس سے اپنے موقف کو بھی ہم ثابت کر سکیں، اپنے مکتب تشیع کا دفاع بھی کر سکیں، اور دشمنوں کے فریب، ان کے ہیلے اور ان کی سازشوں کو ہم ناکام بھی کریں، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، تاکہ ہم خدا تک پہنچ جائیں، جو ہر انسان رضائے خدا کو
حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو لے چلتے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں اور عزائے فاطمیہ کی ترویج اور تبلیغ کے راستے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ مزید بی بی نے جو اپنا کیریکٹر ادا کیا ہے نبی اکرم کی وفات کے بعد، اس سے پہلے پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص جو ترویج کی ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ آپ کی سیرت کے درخشاں پہلو جو ابھی تک کتابوں میں محدود ہیں، ہم انہیں نکال کر پریکٹیکلی دنیا میں کیسے پہنچائیں ترویج کے لیے؟ میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمیہ کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو ہے، سب سے پہلے ہم اپنی سکت بھر جتنا صدیقہ طاہرہ کو پہچان سکتے ہیں پہچانیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا اسوہ اور نمونۂ عمل ہونا کس درجے تک ہے۔ واہ، خب جب امیر المومنین جیسی ذات مشورت لے رہی ہے، سبحان تب یہاں اللہ۔ پر لمحہ فکری ہے، ٹکنے کی بات ہے۔ ٹکنے کی بات اس حوالے سے کہ اس طرف ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، امیر المومنین سے حدیث ہے، اور عام طور سے شادی شدہ لوگوں کو یہ حدیث یاد رہتی ہے مشورے کے حوالے سے، کہ جب تم کو کسی کام میں مشورہ لینا ہو اور بات سمجھ میں نہ آ رہی، مشورہ لو، اور مشورے میں ناکام ہو جاؤ تو اپنی بیوی سے پوچھو، واہ واہ واہ، اور بیوی جو کہے اس کے برعکس کرو، الٹا کرو، تو اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا کمزور دکھایا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حدیث میں مشکل نہیں ہے، جی، لیکن یہ ہے تو خوب امیر المومنین ہی یہ فرما رہے ہیں کہ مشورہ نہ لو، اور اگر لو تو برعکس عمل کرو۔ لو تو برعکس عمل کرو، یعنی لو ہی مشورہ اس لیے کہ برعکس عمل کرو، یعنی اس کا مشورہ کسی لائق نہیں ہے۔ یہ حدیث، یہ کردار، اللہ، خوب آپ یہ نہیں کہتے تھے وہ تو معصومات تھیں، یہ اور وہ ساری باتیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، نہیں، کون سے مرحلے میں؟ دوسری طرف معصوم کہہ رہے ہیں کہ المرأۃ الصالحہ خیر من الف رجل، اللہ ایک نیک اللہ کردار اکبر، خاتون ہزار مرد سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کون سی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ کس چیز کو؟ ہمارا معاشرہ آج تک عورتوں کے حوالے سے جو ذبوحالی کا شکار ہے، وہ ان ایام میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت مشورے کے لائق نہیں ہے کہ جس کا سارا ہم و غم جذباتیات ہو، واہ، جس کا سارا ہم و غم بناؤ سنگار ہو۔ وہ عورت مشورے کے لائق نہیں ہے کہ جس کی صبح کا آغاز جذبات سے ہو، جس کی رات کا انجام بناؤ سنگار پر ہو۔ اللہ اکبر، بری بات نہیں ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ توازن نہیں رہتا، اس کی بات ہے۔ جی، وہی صدیقہ طاہرہ ہمارا، دیکھیے سماج، یہ ایام فاطمیہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو معاشرے میں ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں سنگار بھی کرتی ہیں، بناؤ بھی کرتی ہیں، میک اپ بھی کرتی ہیں، فیشن بھی کرتی ہیں۔ کہاں کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، جب شادی میں جانا ہو، جب کسی پروگرام میں جانا ہو، کہ جو اگر شرعی رعایات کے ساتھ نہ ہو تو حرام ہے۔ جی، اگر وہ تب وہ مراجع اعظام جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے کے اس حصے کو کھول سکتی ہے، وہ بھی اس چہرے کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو میک اپ سے آ رہی ہو۔ واہ واہ واہ، یہ اتنا چہرہ جو حج میں جائز ہے عورت کے لیے کھولے رکھنا، اس کو عام زندگی میں بھی مراجع اعظام کہتے ہیں کھول کے نکل سکتی ہے باہر بعض، جو وضو کے حصے میں بھی آتا ہے۔ جی جی، جی، تو وہ اس چہرے کو کہتے ہیں جو میک اپ سے آ رہی ہو۔ اگر ذرا سا اسنو پاؤڈر، غازہ، لپسٹک جو ہے وہ چہرے پر ہے تو تمام مراجع بالاتفاق کہتے ہیں کہ اس چہرے کو جو ہے وہ پردہ واجب ہے، واہ واہ، بالاتفاق تمام واہ مراجع واہ، کا کہنا ہے کہ وہ چہرہ چھپانا ہے عورت کو۔
وہ اس کے لیے نہیں ہے پھر کہ جو ہے وہ آپ پردہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارا سماج جس چیز کی طرف جا رہا ہے جی. ایسی عورتوں کے لیے کہ مشورہ دیں تو ان کے برعکس کرو. واہ. بالکل کرو. وہی جو نامحرم کی طرف جو ہے وہ اس طریقے سے جانا اور شادی بیاہی تمام چیزیں کو منع کر رہا ہے دین، اسی مرکز کی صدیقہ طاہرہ، اسی جو ہے وہ گھرانے کی صدیقہ طاہرہ کہتی ہیں کہ فضا میرے لیے وہ عطر لاؤ جو علی جب آتے ہیں تو میں لگاتی ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں بدل گیا. جی. کہتے ہیں کہ جب صدیقہ طاہرہ امیر المومنین گھر آتے تھے باہر سے تو صدیقہ طاہرہ 2-4 انگوٹھیاں جو اور تھی وہ بھی پہن لیتی تھی. واہ واہ واہ. سنگار یعنی اسلام معیار بتا رہا ہے، سنگار کرنا ہے، آرائش کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے. شوہر کے لیے، واہ واہ واہ، شوہر کے لیے کرو، جتنا کر سکتی ہو اتنا کرو. سبحان اللہ. یہ اگر معیار عورت میں پایا جائے گا تو یہ عورت مشورے کے لائق ہو جائے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ عورت بات کرنے کے لائق ہو جائے گی. یہی معیار جو نہیں استعمال ہوتا ہے اور یہ باتیں سمجھ میں جب نہیں آتی ہیں تو ایک بار کہتے ہیں یہ کیسے تو یہ کیسے. اس لیے کہ کس مرحلے کے لیے کہا گیا ہے جی. اور کس مرحلے کے لیے وہ کہا گیا ہے. ایک عورت جو 1000 مرد سے افضل ہے، سبحان اللہ. ایک عورت جسے مشورہ تک نہ لو، وہ انہی مسائل کے لیے کہا گیا ہے. صدیقہ طاہرہ کا کردار نمونہ عمل ہے، یعنی ان کی زندگی. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اجل الشریف اللہ جب تعالیٰ آئیں فرج گے الشریف. تو اس وقت روایتیں کہتی ہیں کہ علم، شعور، بیداری اس اوج ثریا پر ہوگا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں خاتون، سبحان اللہ. قرآن مجید کھول کر مسائل حل کریں گی. بے شک بے شک. یعنی گھر میں مسائل آئیں گے تو کورٹ نہیں جائیں گی، عدالت کا رخ نہیں کریں گی، عورتیں قرآن کھولیں گی واہ واہ واہ، اور کہیں گی اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کا حل یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سیدہ کی سیرت معاشرے میں عورت کو اس درجے پر لانا. واہ واہ واہ. وہ یہ کہہ کے نہیں بیٹھے امام زمانہ آئیں گے تو انشاءاللہ عورتیں ایسی ہو جائیں گی. نا، آج سے کوشش کرنی ہے. زمینہ تو ہمیں فراہم کرنا ہے. اور جی تمہید جی. مقدمہ ہمیں فراہم کرنا ہے تاکہ جب معاشرے میں عورت اس درجے تک پہنچے تو عورت سے پھر مشورہ بھی نہیں جائے گا واہ. جب عورت مسئلہ حل کرنے کے لائق ہو. تو جناب صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں جو کردار، حالات پیدا ہوئے، ان حالات و کردار میں آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ جو تیسری اہم بات ہمیں پہنچانی ہے ان ایام عزائے فاطمیہ میں جی. صدیقہ طاہرہ کے کردار کے حوالے سے، کہ کبھی بھی معاشرے اور سماج میں غلطی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو خاموشی اختیار نہ کرو. بے شک. ایک خاموشی اختیار نہ کرو، ایک مرحلہ. لیکن خاموشی اختیار نہ کرنے کے بہانے ماحول کو، سماج کو پراگندہ بھی نہ کرو. یعنی اختلاف بھی نہیں پیدا کر سکتے. صدیقہ طاہرہ اگر چاہتی تو جب میں غفیر اکٹھا کر سکتی تھی. جی. بآسانی جب میں غفیر اکٹھا ہو جاتا صدیقہ طاہرہ اگر اپنی طاقت استعمال کرتے. لوگوں کو اکٹھا کر نہیں آئے لوگ اس وقت دکانیں تھے نہیں آئے. صدیقہ طاہرہ اگر اپنی طاقت استعمال کرتی جو خدا نے ان کو دی تھی تو سب جناب صدیقہ طاہرہ کے پاس آ جاتے. لیکن صدیقہ طاہرہ نے برے ماحول میں اپنے اوپر تکلیف برداشت کی. واہ. امت کو مصیبت سے دوچار نہیں کیا. مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. واہ. امت کے 30-35 ہزار لوگوں کو نہیں قتل کروایا. واہ واہ واہ. ایسی ماں بن کے تاریخ میں نہیں آئیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. علیہ الصلوۃ والسلام. ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی ماں اس درجے پر کہ ماں کا درجہ، ماں کی محبت، ماں کی عطوفت، پیغمبر اکرم کی دی ہوئی میراث لٹ رہی تھی.
پیغمبر صدیقہ طاہرہ کا مسلم الثبوت حق لوٹا جا رہا تھا. صدیقہ طاہرہ بھی 50,000 لوگوں کو لے کے جو ہے وہ آ جاتی ہے, سب کو قتل و غارت گری کروا دیتی. اللہ. ٹھیک کرایا. یعنی موقع کی اور وقت کی اپنے نزاکت کو اوپر محسوس کیا. تکلیف برداشت کر لو, امت کو واہ. اپنے بچ گئے, اپنے محفوظ رہ گئے, 35,000 بیٹوں کو قتل کروا دیا, 16,000 بیٹوں کو قتل کروا دیا. ایسی ماں نہیں ہے. اسلام کا مقدر نہیں بن سکتی ہے. بے شک. ایسی ماں مومنین کی ماں بن کر مومنین کو نقصان پہنچانے والی ہے. نہیں, وہ ماں سماج کو چاہیے جو صدیقہ طاہرہ جیسی ماں ہو, کہ جو اپنے ایسے بچوں کو پروان چڑھائے کہ جو قربانی دے کے دنیا کی ماؤں کو بچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ماں نہیں چاہیے کہ جو اپنے ہی بچوں کو قتل کروا دے, واہ. اس کو کوئی افسوس نہ ہو کہ 16,000 یا 35,000 یہ جتنے بھی ہیں بچے کو قتل کروا دے اور وہ زندہ سلامت بیٹھی رہے. نہیں, صدیقہ طاہرہ کے کردار میں جو ہمیں سب سے اہم پہلو اور اس کی ترویج, کہ اگر انسان معاشرے میں اکیلا بھی پڑ جائے اور اس کے پاس حق کی طاقت ہے تو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. سبحان اللہ. تیسری اہم بات کہ جس زمانے میں سماج کے مرد بے غیرت ہو جائیں, مصلحت پسندی کی بنیاد پر, عیش طلبی کی بنیاد پر, مصلحت کی چادر اوڑھنے کی بنیاد پر, حالات کا بہانہ بنانے کی بنیاد پر, ایسے ماحول میں عورتوں کو میدان سنبھالنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر عورتوں نے ایسے ماحول میں میدان سنبھال لیا تو سماج ایک بہترین سماج بن کر سامنے آئے گا, اور وہ جو گدی پر نااہل براجمان ہوا ہے وہ اترنے پر مجبور ہوگا. واہ. یہ صدیقہ طاہرہ کی تربیت تھی, کا اثر تھا. آج یہ تربیت دی صدیقہ طاہرہ نے, اس کے بعد یہی تربیت دی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. سبحان اور اللہ. اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ کوفے میں یزید کے مرنے کے بعد لوگ ابن ضیاء پہ سر سعد کو, عمر ابن سعد کو خلیفہ بنا رہے تھے. سب یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو خلیفہ بنے گا, یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے, یہ تو بڑا خدمت گزار ہے. قبیلہ ہمدان کی عورتوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر اسے دوڑا لیا. واہ واہ واہ. سبحان یہ اللہ. نہیں بن سکتا ہے. یہ خواتین میں بیداری تھی. ضمیر فروش مرد کہ جو اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے, وہ عورتیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ قاتل حسین ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں بن سکتا. دوڑا لیا, پتھر سنگباری کی عورتوں نے, چھوٹے چھوٹے پتھروں سے دوڑا لیا عورتوں نے. قبلہ 2 منٹ ہے ہمارے کہ پاس. یہ کسی بھی طریقے سے خلاصے کے طور پر جو ہم بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے اپنی اس گفتگو میں, وہ یہ کہ ایام عزائے فاطمیہ کی تبلیغ و ترویج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم معرفت کے حوالے سے صدیقہ طاہرہ کی ذات کے سلسلے میں اپنی معرفت میں اضافہ کریں. سبحان اللہ. نہایت ابتدائی فکر سے باہر نکلیں, اور معصومین نے جس افق پر ہمیں پہچانوایا ہے اس درجے پر پہنچایا ہے کہ معصوم کہتے ہیں جو جناب سیدہ نے جس موضوع پر دستخط کر دی ہم اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں. واہ واہ. ہم یہ دیکھیں واہ. جس کو آیت اللہ علیہ بہاؤالدین کہتے تھے امضاء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ممضات ائمہ معصومین ہے. سبحان اللہ. وہی امضاء یعنی دستخط, یعنی جس چیز کو صدیقہ طاہرہ نے کہہ دیا یہ ہوگا تو بعد کے آنے والے ائمہ نے اس کو اس افق سے ہمیں صدیقہ طاہرہ کو دیکھنا ہوگا. تب ان کے کردار کی ترویج, وہ ترویج اپنے آپ میں اتارنا, پھر سماج کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنا. جزاکم اللہ قبلہ. بہت شکریہ. خوبصورت بیان آج بھی رہا, اور آج تیسرے پروگرام میں ہم نے اپنے محترم مہمان سے جاننے کی کوشش کی ایام عزائے فاطمیہ میں ترویج اور تبلیغ کس طرح سے ہونی چاہیے. بی بی کی شخصیت کو پہچانوانا یہ ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا فریضہ ہے, تمام عزاداران حضرت صدیقہ طاہرہ کا, کہ بی بی کی شخصیت کو دوسروں تک پہنچائے.
آج کے پروگرام کا اگر خلاصہ کیا جائے تو خاص 3 پہلو کی طرف ہمارے محترم مہمان نے اشارہ کیا۔ پہلا یہ کہ صدیقہ طاہرہ کی ذات تمام عالم بشریت اور تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ دوسری بات یہ، خاتون جب اپنے کیریکٹر کو بلند کر لیتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین جیسی ذات بھی خاتون سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اہم آج کا جو پوائنٹ ہے، آج کا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں مرد مصلحت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور دین حق گرد و غبار کے آئینے میں آنے لگتا ہے، حقیقت کی تصویر کو ظالمین مسخ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بیدار خواتین ہی ہوتی ہیں کہ جو حق و حقانیت کو روشن کرتی ہیں۔ اگر ان 3 پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ایام عزائے فاطمیہ ہم اور آپ سب بہترین اس سے استفادہ کرتے ہوئے بی بی کے کیریکٹر کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکر گزار ہیں اختتام پروگرام میں اپنے محترم مہمان کے کہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ناظرین تک خوبصورت پیغامات پہنچائیں۔ شکریہ۔ دعا گو ہیں پروردگار ہمارے محترم مہمان کو صحت و سلامتی عطا کرے تاکہ اسی طرح سے ہم قصب فیض کرتے رہیں۔ ہدایت ٹی وی ٹیم کے جو اراکین ہیں اور ہدایت ٹی وی کے جو ناظرین ہیں، خدا سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جو ہماری عزاداری ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ فاطمہ شناسی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اہم بات کے ساتھ۔ وقت تمام ہوا، خدا حافظ، التماس دعا۔